اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ماہ رمضان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، تو آئیے جناب بلا تاخیر اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ہجری تقویم کا نواں مہینہ ہے جو شعبان کے بعد آتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ دیگر ہجری مہینوں کی بنسبت بہت خصوصیت اور مقام و مرتبہ والا سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزے کے دنوں میں فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کا آغاز 29 شعبان کو چاند دیکھنے کے بعد یا چاند نظر نہ آنے کی صورت میں 30 شعبان کے بعد ہوتا ہے۔ اگلا دن پہلا رمضان ہوتا ہے، پھر اس طرح چاند دیکھنے پر 29 یا نہ دیکھے جانے کی صورت میں 30 دن پر مکمل ہوتا ہے۔ رمضان شریف ختم ہونے کے بعد ہم مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا ہم مسلمانوں کے نزدیک ایک خاص تاریخی مقام و مرتبہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی مہینے کی شب قدر میں نازل ہوا تھا، پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا وحی کی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس کا آغاز غار حرا میں ہوا، جہاں فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس قرآن کی پہلی وحی لے کر آیا اور ان سے کہا کہ پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ قرآن کی نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ قرآن پہلی مرتبہ رمضان کے مہینے کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل نازل کر دیا گیا اور اسی آسمان دنیا کی بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے اور قرآنی احکامات کو تھوڑا تھوڑا بشکل وحی نازل کرتے رہے اور یہ قرآن شریف 23 سال کی مدت میں مکمل نازل ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں مسلم ممالک اور معاشرے میں بہت سی دینی شعائر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلا نماز، تراویح اور آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سے اعمال و رسوم بھی ادا کیے جاتے ہیں، جیسے افطار کے دسترخوان کا اہتمام کرنا اور دوسروں کو افطار کروانا شامل ہے۔ مزید ہم آپ کو رمضان شریف کے بارے میں بتاتے چلیں کہ رمضان نام یہ صرف اسلام کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ نام زمانہ جاہلیت میں موجود تھا اور مہینے کے ہی نام کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ مہینوں کے نام ان کی وقوع اور ان کی نوعیت کی وجہ سے رکھا کرتے تھے، جیسے ذوالحج کا نام چونکہ اس مہینے میں حج کا موسم ہوتا تھا اس لیے ذوالحج نام رکھ دیا گیا۔ رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی معنی شدید گرمی کے آتے ہیں۔ جب اس کا نام رکھا گیا تھا اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اس لیے اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا گیا، اور یہ نام اس مہینے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت مناسب ہے، چونکہ روزہ دار کا پیٹ بھوک اور پیاس کی شدت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دین اسلام میں رمضان کے مہینے کی فضیلت و اہمیت سے متعلق بہت سی قرآنی آیات اور احادیث موجود ہیں، چونکہ اس مہینے میں اسلام کا ایک رکن روزہ رکھا جاتا ہے جو اسلام میں انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت میں جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور سرکش شیاطین کو قید کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مہینہ عبادت کے ذریعے اللہ کی قربت، جنت کی طلب اور جہنم سے دوری کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی پہلی رات میں شیاطین اور سرکش جناتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا۔ اس طرح جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کا ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ ایک منادی آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگاروں متوجہ ہو جاؤ، اور اے شر کے خریداروں اجتناب کرو۔ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہر مسلمان بالغ پر روزے کو فرض کیا ہے، اسے گناہوں سے مغفرت، ثواب و رضا، دعاؤں کی قبولیت
اور اللہ سے تقرب کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں پر پہلی مرتبہ سن 2 ہجری 624 کو روزہ فرض کیا گیا۔ ہم مسلمان روزے کو صرف رسمی عبادت نہیں سمجھتے بلکہ اسے اللہ سے تقوی کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مکے میں قحط سالی سے بچنے اور گناہوں سے کفارے کے لیے 10ویں محرم کو روزہ رکھا جاتا تھا۔ جی ہاں جناب، مزید ہم آپ کو بتاتے چلیں قیام رمضان کے بارے میں۔ یہ رمضان کی ایک خاص اضافی نماز ہے جسے ہم مسلمان بطور نفل اور سنت ادا کرتے ہیں۔ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے سحری تک ہوتا ہے۔ 2 رکعت پر سلام پھیر کر مکمل کی جاتی ہے۔ پھر آخر میں وتر کی نماز بھی رمضان میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز قرآن مجید مکمل پڑھنے اور سننے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ عالم اسلام میں اس نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نماز مستقل ثابت نہیں ہے، البتہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، پھر لوگوں کو الگ الگ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ پھر خلیفہ راشدہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے عہد خلافت میں لوگوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس طرح سے یہ تراویح کی نماز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے دور سے اب تک چلی آ رہی ہے۔ جی ہاں جناب، یہ تھا مختصر تعارف رمضان شریف کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔